ہم کسی عام سے عام آدمی کو بھی گالی نہیں دے سکتے، تو چاہے جائے کہ صحابہ کرام کو کیسے گالیاں دے سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ میں میرے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اب اس میں حضرت ابو بکر سے لے کر تمام صحابہ اس میں شامل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی کئی احادیث ہیں ان کے فضائل کے اندر، کیا آپ اس کا انکار کریں گے؟ ترمذی میں جو ان کی فضیلت وارد ہے اس کا انکار کریں گے؟ کیا یہ حدیث کی کتابوں کا انکار کریں گے؟ آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد میں عزت ہے، اتحاد میں طاقت ہے، اتحاد میں مسائل کا حل ہے، اتحاد کے اندر ہماری قوت ہے، اتحاد کے اندر ہمارے اندر جو ہے نا ایک الحمدللہ مضبوطی قائم ہوگی۔ جہاں اختلاف ہوگا وہاں پر تو ذلت ہے، رسوائی ہے، ناکامی ہے، اور پھر جو ہے نا ہمارا کوئی بھی مسئلہ اختلافات کی وجہ سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ مسئلہ کہ ایک مکتب فکری اپنی طاقت ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہیں گے تو ملت کا حال کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامد و مصلیٰ اما بعد۔ آج جو صدر اتحاد کی طرف سے میڈیا کے حضرات کو بلا کر دراصل آپ حضرات کو زحمت دینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک درد ہے، اور وہ درد ایسا ہے کہ ہم اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ آج پورا ملک ظالم کے نرغے میں ہے، فسطائی طاقتوں کے نرغے میں ہے۔ ایسے میں ہمارے جو ایشوز ہیں وہ ایک تو امت وحدہ، امت کو ایک کرنا، پھر آج ہم مسلم کمیونٹی کے اندر بالخصوص تعلیمی لحاظ سے بڑی کمی ہے، اور پھر اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آج مسلم کمیونٹی فیس کر رہی ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس پر اگر تمام لوگ مل بیٹھ کر کام کریں تو کچھ نہ کچھ ہماری مسلم کمیونٹی کا بھلا اور فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہ اسلام بھی کہتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تم آپس میں تفرقہ نہ پھیلاؤ، تفرقہ نہ پیدا کرو۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کس نے سمجھا ہے؟ صحابہ کرام کی ذات نے سمجھا ہے۔ صحابہ کرام سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں سمجھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ نفرت کو عام کرو، ایک دوسرے سے لڑو، طعن و تشنیع کرو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات الیاذ باللہ جو یہ کہے گا وہ کافر ہو جائے گا؟ وہ مومن ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات کو عام کیا ہے۔ حضرت ابو بکر سے لے کر آخر تلک بھی جتنے صحابہ اس دنیا میں ہوئے ہیں، پوری دنیا میں پھیل کر انہوں نے اسلام کی اشاعت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا ہے، نفرتوں کو عام نہیں کیا ہے۔ یہ نفرتوں کا بازار چند دنوں سے چل رہا ہے، یہ چند سالوں کی یہ پیداوار ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تعلیمات میں کیا کہیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ پر سب و شتم کیا ہے؟ کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے؟ اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے، میں ابھی تاریخی صفحات کو کھول کر پھر آپ کے سامنے میں تاریخی کوئی چیزیں رکھنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا نہیں ہوں، وقت بھی نہیں ہے، کہ دیکھیے اختلافات بھی اگر ہوں تو اختلافات کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں، اختلافات کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کر جو ایک اجتہادی مسئلے پر جو علمی اختلاف ہوا تھا،
اس کو اچھے سے ریکارڈ کریں. ہاں علمی اختلاف ہوا تھا تو اس میں کہیں بھی کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت علی نے الیاذ باللہ اپنے ماننے والوں کو یہ کہا ہو یا حضرت امیر معاویہ نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا ہو کہ تمہیں ایک دوسرے کو گالیاں دینا ہے. یہ گالیاں دینا، یہ بدگوئی، یہ بد کلامی، یہ ایک دم جو ہم اپنی بنگلور کی جو بھاشا میں بولتے ہیں تھرڈ لینگویج جو یہ استعمال کرتے ہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. ہم کسی عام سے عام آدمی کو بھی گالی نہیں دے سکتے تو چاہے جائے کہ صحابہ کرام کو کیسے گالیاں دے سکتے ہیں. ایک عام سے عام آدمی کو بھی گالی، یا ایھا الذین آمنوا لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. کسی کو برے لقب سے نہیں پکار سکتے، آڑے نام کسی کے ہم نہیں رکھ سکتے، اور جو ہے نا کسی کو ہم گالیاں نہیں دے سکتے. گالیاں دینا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. اب اچھا ہو کیا رہا ہے اس وقت ہمارے بنگلور کے اندر؟ یہ سب کر کے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ سب کر کے فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ امت میں انتشار، امت میں خواہ مخواہ کا ٹینشن. کیا اس سے ہمیں روزگار کا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا اس سے جو ہے نا ہماری حالت بہتر ہو جائے گی؟ کیا اس سے ہم جو ہے نا وہ ترقی کر جائیں گے؟ کیا اس کے ذریعے سے ہمارے جو ہے نا وہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ بھائی اس سے ہمارے مسائل اور پیچیدہ ہوتے ہیں. ہمیں تو آج اسلام کی خوبیوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے. آج کسی کو گالیاں دینا یا پھر حضرت امیر معاویہ کے جو ہے حضرت امیر معاویہ کی شخصیت کو عنوان بنا کر ڈپلوما کے سرٹیفکیٹ لے کر بیٹھ کر جو ہے نا گالیاں دینا، سب و شتم کرنا، اس سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ صحابہ میں کسی صحابی نے بھی کیا کسی صحابی کو گالیاں دی ہیں؟ ہرگز نہیں. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے یہ لوگوں میں، غیروں میں کیا تاثر جا رہا ہے کہ ہاں ان کا یہ اسلام دیکھو کہ یہ لڑتے پھرتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو یہ اسی طریقے سے آپس میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے. اب ایک طبقے کی جانب سے، خاص کچھ لوگوں کی طرف سے یہ ٹینشن ہمارے بنگلور کے اندر کریٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا را امت کے اور بھی دیگر مسائل ہیں. آج جو ہے نا امت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے. آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے. اتحاد میں عزت ہے، اتحاد میں طاقت ہے، اتحاد میں مسائل کا حل ہے، اتحاد کے اندر ہماری قوت ہے، اتحاد کے اندر ہمارے اندر جو ہے نا ایک الحمدللہ مضبوطی قائم ہوگی. جہاں اختلاف ہوگا وہاں پر تو ذلت ہے، رسوائی ہے، ناکامی ہے، اور پھر جو ہے نا ہمارا کوئی بھی مسئلہ اختلافات کی وجہ سے حل ہونے والا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنل یہ بات بتا دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ نص ہے، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا ہے. قرآن کے بعد پھر جو ہے نا حدیث رسول کا بھی درجہ ہے، پھر اجماع کا ہے، پھر قیاس کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ میں میرے صحابہ سے راضی ہو گیا. اب اس میں حضرت ابو بکر سے لے کر تمام صحابہ اس میں شامل ہیں. حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں. حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ایک احادیث ہیں ان کے فضائل کے اندر. کیا آپ اس کا انکار کریں گے؟ ترمذی میں جو ان کی فضیلت وارد ہے اس کا انکار کریں گے؟ کیا یہ حدیث کی کتابوں کا انکار کریں گے؟ تو اس سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کسی کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک یہ ہو کیا رہا ہے کہ ایک نگیٹیوٹی پھیلے گی ہماری امت کے اندر. نگیٹیوٹی پھیلے گی، دیکھنے والے ایک تماشا بنا کر دیکھیں گے اسے. تو اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہے. تو ہمیں ابھی اس پر کیا کرنا چاہیے؟ بریک لگانا چاہیے، ہمیں رک جانا چاہیے، تمام کا احترام کرنا چاہیے. اور اسلام تمام کی عزت اور احترام کی تعلیم دیتا ہے. کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت آپ کی تھی تو آپ نے اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. یہ کیوں کوئی نہیں کہتا؟ یہ بھی تو تعلیم ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو
بہت ساری چیزیں ہمیں جو ہے نا تاریخی حوالے سے بھی ملتی ہیں، حدیث کے حوالے سے بھی ملتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. بنگلور کے اندر یہ خواہ یہ جو ٹینشن پیدا کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شخصیت کو جو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنا کر خواہ جو ہے نا ان کے بارے میں بے جا الفاظ کا استعمال، بدگوئی، بد کلامی کی جا رہی ہے، اس سے امت میں انتشار پیدا ہوگا، اختلافات پیدا ہوں گے. اور یہ ہمارے بنگلور کے اندر کبھی ہم نے ایسی چیزیں دیکھی ہی نہیں ہیں. تو میں دیکھنے والوں کو، ناظرین سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں میں مت پڑیں، یہ اصل نہیں ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں صدائے اتحاد سے ہمیں یہ فکر لے کے بیٹھے ہیں. آج کل جو میڈیا میں بہت چرچے ہو رہے ہیں، بہت چرچے یہ ہمارے ہندوستان کے اندر نہیں، ہمارے بنگلور کے اندر ہی شروعات شروع ہوا ہے، لیکن یہ سبھی بند ہونا چاہیے. یہ سوشل میڈیا کے اندر یہ ضرورت نہیں ہے ہمارے دین کے بارے میں بولنا. دین ہمارے اگر کچھ چھوٹی بھی بات بولنا ہے وہ سبھی ہمیں آپس میں بیٹھ کو مسجد کے نمبر سے بولو. یہ سوشل میڈیا میں بول کے عوام دوسرے کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں مسلمان کیا کر رہے ہیں. آج کے مسلمان بہت کمزور ہیں، وہ ہوٹل میں بیٹھ کے، کوئی خانہ میں بیٹھ کے اس پہ فضول خرچہ کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کی چند چیزوں کی وجہ سے خرچہ کرو، لیکن یہ دین پھیلانے کی وجہ سے نہیں. دین پھیلاؤ اچھا ہے، اس سے دین پھیلاؤ نمبر سے. لیکن آج ہماری ہندوستان کے اندر بہت مسئلے ہیں، وہ چیز کے اوپر فکر کو ہمیں صدا اتحاد جو بھی ہم بات کرتے ہیں صرف مومن بھائیوں کلمے کے بنیاد کے اوپر ایک رہو. ہمیں یہ پلیٹ فارم کام کر رہے ہیں. سارے مسلمان یہی فکر لے کو سوشل میڈیا چند چیزوں سے برے چند چیزیں، کوئی ایک انسان اس کا واہ بنانے کے لیے وہ چیز انہیں سوشل میڈیا میں الگ الگ مسئلے سے بتا رہا ہے. وہ چیزوں سے دور رہیے. ہر مسلمان ایک پلیٹ فارم میں کلمے بنیاد کے اوپر ایک رہیے، اچھے کام کرو. ہمارے اوپر کوئی چھوٹی بھی کوئی دوسرے مسئلے کو والا ہمارے اوپر کچھ تکلیف دے رہے ہیں تو وہ چیز کے اوپر فکر لیو. ہمیں مسلمان ایک رہو. وہ چیز کے اوپر کوئی بھی بات ہے تو اس کے اوپر بات اٹھائیے. اس کے لیے ہمیں سب ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اچھا کام کریں گے. دیندار بھائی ہمیں جڑ کر رہیں گے. کوئی مسئلے مسالت کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بات مت کریے. ہمیں ایک رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.